حضرت ابو بکر صدیق کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنت کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ جنت کے سب دروازے انہیں پکاریں گے اور یہ خواہش کریں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس سے داخل ہوں۔ ان سب باتوں کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ کبھی فرماتے کاش میں گھاس ہوتا جسے جانور کھا لیتے۔ کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ حضرت ابو بکر ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک جانور کو دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا، تو کس قدر لطف میں ہے، کھاتا پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تو اس سے کوئی حساب کتاب نہیں۔ کاش ابو بکر بھی تجھ سا ہوتا، یعنی آخرت کے حساب کتاب کا خوف اس قدر دامن گیر ہوتا، حالانکہ نبی آخر الزمان خود ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے چکے تھے۔ ایک مرتبہ ربیعہ سلمانی سے حضرت ابو بکر کو کسی بات پر جھگڑ بیٹھے اور انہوں نے انہیں کوئی سخت الفاظ کہہ دیا، پھر فوراً ہی انہیں خیال آیا کہ وہ انہیں اپنے منہ سے سخت لفظ کہہ گئے ہیں، چنانچہ ان سے کہا، تو بھی مجھے یہی لفظ کہہ دے تاکہ بدلہ اتر جائے۔ انہوں نے مجھے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت ابو بکر بولے، یا تو مجھے بھی یہ لفظ کہہ دو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ ربیعہ سلمانی نے اس پر انکار کیا تو حضرت ابو بکر اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے اٹھ جانے کے بعد ربیعہ کے عزیز رشتہ دار کہنے لگے، یہ بھی خوب رہی، خود ہی زیادتی کی اور خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گے۔ ان کی یہ بات سن کر ربیعہ سلمانی بولے، اور جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، پھر ربیعہ کے برباد ہونے میں کیا کسر رہ جائے گی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مقصد عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بولے، ٹھیک ہے، تمہیں جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے تھا، البتہ بدلے میں یوں کہتے کہ ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت ابو بکر اکثر ایک تنکا ہاتھ میں لے کر فرماتے، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ کسی کام میں مشغول تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر بدلہ دلوا دیں۔ آپ نے یہ سن کر ایک درہ اس کے مار دیا اور بولے، جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہوں تو آ کر کہتے ہو بدلہ دلوا دے۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ نے آدمی بھجوا کر اسے بلوایا اور درہ اسے دے کر فرمایا، اپنا بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا، میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ آپ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا، اے عمر، تو کمتر تھا، اللہ نے تجھے اونچا مرتبہ عطا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا خلیفہ بنایا۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دو تو اسے مارتا ہے، کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ آپ بڑی دیر تک خود کو اس طرح ملامت کرتے رہے،
آپ نماز پڑھتے وقت رو پڑتے، یہاں تک کہ ان کے رونے کی آواز کئی کئی صفوں تک جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے کہ روتے روتے آواز نکلنا بند ہو گئی۔ تہجد کی نماز میں روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ اللہ کے خوف کا یہ عالم تھا۔ حضرت ابن عباس کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرے پر آنسو کے ہر وقت بہنے سے 2 نالیاں سی بن گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ رات دن کے 24 گھنٹوں میں اگر تھوڑا سا وقت بھی ہم لوگ نیک کاموں میں نکال لیں تو کیا مشکل ہے۔